میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا. تو اب کوئی دنیا کا نبی میرے اور تمہارے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہی وہ بات ہے. اب پھر آیت دے رہا ہوں اور پھر حوالہ نوٹ کرو اور پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا. اب زیادہ زحمت نہیں ہے. جہاں لے آیا ہوں وہاں بات کو روکوں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. سورہ نحل 16واں سورہ, آیت کا نشان 89. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا. آدھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس قرآن کو, اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا ہے. تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین, اسلام لانے والوں کے لیے. تو 4 صفتیں قرآن کی ہیں. تبیانا لکل شیء, اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. بہت آرام سے سننا, اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں اس مرحلے پر کہ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا, میرے لفظوں کے ساتھ. 4 صفتیں قرآن کی. تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ہدن, یہ قرآن ہدایت ہے. 2 صفتیں ہو گئیں. رحمتن, یہ قرآن رحمت ہے. 3 صفتیں ہو گئیں. بشرا, یہ قرآن خوشخبری اور بشارت ہے. 4 صفتیں ہو گئیں. کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. اچھا, کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. تو 4 صفتیں ہیں قرآن کی. للمسلمین ذہن میں رہے, اور اس سے مجھے کام لینا ہے اور اب میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ 4 صفتیں ذرا ذہن میں رکھنا. پہلی صفت, سارا بیان قرآن میں ہے. قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشارت ہے. 4 صفتیں ہیں نا. اب میں نے قرآن کی ورق گردانی شروع کی کہ میرے نبی کے فضائل کیا ہیں اور میرے نبی کی صفتیں کیا ہیں. تو بس زیادہ زحمت نہیں ہے. 4 صفتیں میرے نبی کی سن لو, بس زیادہ نہیں. قرآن کی صفت کیا تھی؟ سارا بیان قرآن میں ہے. میرے نبی کے لیے آواز دی, علمک ما لم تکن تعلم, حبیب سارا علم تجھے ہم نے دے دیا. تو سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن برابر ہو گیا رسول کے, رسول برابر ہو گئے قرآن کے. ایک صفت میں برابر ہو گئے نا. اچھا سننا, ایک صفت میں قرآن برابر ہے رسول کے, رسول برابر ہیں قرآن کے. دوسری صفت ہدن, یہ قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والے. 2 صفت میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے. تیسری صفت رحمتن, یہ قرآن رحمت ہے. اور حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین, قرآن رحمت, محمد رحمت. 3 صفتوں میں برابر ہو گئے. جیسا قرآن ویسے نبی, اور جیسے نبی ویسا قرآن. اچھا, آخری صفت قرآن کی کیا ہے؟ بشرا, یہ قرآن بشارت ہے, خوشخبری ہے. حبیب تو, سورہ احزاب 33واں سورہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بھائی توجہات مبذول ہیں. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. تو قرآن خوشخبری, محمد خوشخبری سنانے والا. تو 4 صفتیں قرآن کی محمد میں ہے یا نہیں؟ تو اب مجھے کہنے دو بھائی, میں مسلک کے درمیان رہ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو میرے قرآن نے کہا ہے وہ میں کہنے کا عادی ہوں. تو جو صفت قرآن کی وہ محمد کی, جو صفت محمد کی وہی صفت قرآن کی. تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور محمد 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے, اور اس بیدار مجمع کو میں کچھ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے یہ ساری تمہید ہے, اور مجھے معاف کرنا. جیسے رسول ویسا قرآن, جیسا قرآن ویسے رسول. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. چیز ایک ہے, نام 2 ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی, اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا, جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا.
ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، تم سے فیصلہ کرواؤں گا. فیصلہ خود نہیں کروں گا، تم سے فیصلہ کرواؤں گا. بھائی میری بات کو مان رہے ہو کہ جیسا قرآن ویسے محمد؟ میری بات تسلیم ہے نا؟ تو اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اور اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. طے ہو گئی بات، اس میں دو رائے تو نہیں ہے. اگر قرآن لا رہے تو میرا محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو میرا محمد بے عیب. اچھا اب مجھے ایک جملے کا جواب دے دو کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر قرآن میں ممبر پہ بیٹھ کے قرآن میں غلطیاں تلاش کر کے تمہیں بتانے لگوں تو تم میرا حشر کیا بناؤ گے؟ پورے آخری سننے والے تک جب میرا میسج پہنچے گا، جب میں اس جملے کو دہراؤں گا. بھائی مجھے بتلاؤ کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. قرآن بے ہے، محمد بے ہے. اب اگر میں ممبر سے قرآن میں غلطیاں تلاش کروں اور کہوں نعوذ باللہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کر کے امام بارگاہ سے باہر کر دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو میں کافر ہو جاؤں، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے مدرسے میں شیخ الحدیث بنا کے بٹھا دو. بھائی پہنچ گئی بات. بھائی آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو مقام محمد ربی سے روشناس کراؤں. تو اب آج کی گفتگو یاد رکھو گے نا؟ جیسے قرآن ویسا محمد، اور جیسے محمد ویسا قرآن، کہ محمد رسول اللہ اور قرآن برابر ہیں. ٹھیک؟ اب میں بات بدل رہا ہوں. نہیں، برابر نہیں ہے، خدا کی قسم برابر نہیں ہے. اب تم اور گھبرا گئے، اب تک تو میں کہہ رہا تھا برابر ہے. میرے نوجوان دوست ہنس رہے ہیں تو انہیں ہنسنا چاہیے، بالکل ہنسنا چاہیے. تو اب تک تو میں دوسروں کے عقیدے کی بات کر رہا تھا، اب تو میں اپنا عقیدہ بتلاؤں گا. قرآن اور محمد برابر نہیں ہے. اب میں بتاؤں، محمد بڑا، قرآن چھوٹا. محمد بڑا، قرآن چھوٹا. تم پوچھو گے یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ تو چلو واپس آیت کی طرف. کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، صرف آیت کو تمہارے ذہن میں بیدار کر دوں گا. کیا تھی؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. رحمتاً للمسلمین. قرآن کیا ہے؟ رحمتاً للمسلمین. اور محمد کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. یاد رکھو گے میرے اس جملے کو، یاد رکھو گے کہ قرآن چھوٹا ہے، میرا نبی بڑا ہے. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. میرا نبی ہے رحمتاً للعالمین، رحمت ہے سارے عالمین کے لیے. تو میں پھر دہرا رہا ہوں، قرآن چھوٹا، میرا نبی بڑا. تو اب جو میرے نبی کی مسند پر آئے گا، کیا وہ قرآن سے چھوٹا ہوگا؟